پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے دبئی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یو اے ای میں پاکستانیوں کے ویزے اوپن کرانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور وزارت خارجہ امارات گورنمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کے زیر اہتمام تقریب میں 9 منتخب ڈائریکٹران اور کاروباری لوگوں نے شرکت کی اور وفاقی وزیر کو اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور مختلف تجاویز دیں۔ اس موقع پر بزنس کونسل چیئرمین شبیر مرچنٹ اور عہدیداران نے مہمانوں کو اعزازی شیلڈیں پیش کی۔ تقریب میں کونسل جنرل حسین محمد، کمرشل کونسلر علی زیب اور اماراتی شخصیات بھی موجود تھیں۔ دیکھیں، پاکستان میں ہو اور خاص کر پاکستان سے جو باہر ہیں، پاکستانیوں کی ہمیشہ ایک پرائرٹی سرکار کے لیے رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ریمیٹنسز کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ان کی طرف سے ہوتی ہے، جس لحاظ سے بھی ہو، اس طریقے سے بھی ہو۔ میں ابھی بھی بہت سارے ممالک میں جہاں بھی گیا ہوں، ہماری پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ڈھانچہ ہمیں ایک بنانا پڑے گا۔ ایک ڈھانچہ یہ ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں جی بالکل سپورٹ ہے، لیکن اس سپورٹ کو میننگ فل ہونا چاہیے، میننگ فل پروسیسز ایزی ہونی چاہیے۔ پروسیسز کو جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کے لیے میکانزم زیادہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے، جو چیزوں کو آسان کرے۔ ابھی ایک سٹیپ تو ویزے کا اور باقی ساری چیزوں کا گورنمنٹ نے بڑا لیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے کمرشل کاؤنسلز کے پاس، ہمارے ایمبیسیز کے پاس یہاں پہ لوگ اپنے بیسک کامز کے لیے جانا چاہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہیومن انٹرفیرنس کو ہم آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں اور میکانزمز ایسے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ دے شوڈ فیل ایٹ ہوم۔ جیسے ٹریڈ آفیسز ہمارے ہیں، ان کو ہماری طرف سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی ہو جو بزنس اورینٹیڈ ہو یا نان بزنس اورینٹیڈ ہو اور وہ کوئی کام پاکستان میں کرنا چاہتی ہے یا اس ملک کے اندر اس کو مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اپنا رول ادا کریں۔ وہ باقاعدہ ہمیں اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ سو اگین کہنے کا جو اوور آل مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بہتر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ملے، آسانی ملے۔ پاک یو اے تجارت الحمدللہ ویسے بہت عرصے سے ہے، لیکن جو خاص ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جسے ہم سیپا، جو بائیلیٹرل ہمارا ہے یو اے ای اور پاکستان کا، وہ کئی مہینوں سے، 1-2 سال سے اس کا انیشیٹو جو لیا گیا ہے، اس میں کئی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں۔ باقاعدہ یو اے ای کے جو منسٹر ہیں ڈاکٹر تھانی ہیں، وہ پاکستان بھی آئے تھے، ہماری بائیلیٹرل ان کے ساتھ ڈسکشنز ان کی پوری ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ہوئی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ضرور تھیں جن کو دونوں طرف نے ہائی لائٹ کیا، اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو سارے اپنے پوائنٹس دیے گئے ہیں جو بھی خدشات کا ظاہر انڈسٹری کی طرف سے دونوں ممالک نے کیے ہیں۔ وہ جیسے جیسے فائنل سٹیجز پہ آئیں گے انشاءاللہ اس کو میوچولی ہم فائنل کریں گے۔ ایک جی سی سی، چونکہ اس میں سارے ممالک جی سی سی کی شامل ہیں، وہ ایگریمنٹ وہ بھی ساتھ ہے، اور سیپا چونکہ بائیلیٹرل ہے، وہ سیپا یو اے ای نے بہت سارے ممالک کے ساتھ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ الگ ہے۔ دیکھیے، ایک ٹیرف پالیسی پہ ہم میٹنگ کر چکے ہیں جس کی بورڈ میں خود ہوں، اس کو ہیڈ کرتا ہوں۔ ہم نے ایک ویژن دیا ہے، وہ ویژن ہم نے پھر پاکستان کے جتنے بھی ہمارے صوبائی حکومتیں اور ہمارے جو منسٹریز اور ڈویژنز ہیں ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیا۔ یہ ہمارا ویژن ہے آنے والے 5 سالوں میں۔ ان کے جوابات بھی ہمیں سجیشنز کے ساتھ سارے موصول ہو چکے ہیں۔ اب ہم اپنی ٹیرف باڈی کی میٹنگ بلا کے ان سارے جتنے بھی سجیشنز آئے ہوئے ہیں منسٹریز کی طرف سے اور باقی جگہوں کی طرف سے اس کو کمپائل کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا جو 5 سالہ ایک پالیسی ہے اس کو سامنے لائیں گے۔ کچھ چیزوں میں امپلیمنٹیشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ جیسے میں مثال دوں گا، ہمارے پاس آیا تھا جی ویزا کو ایزی کرنا چاہیے، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کیسے ایزی کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا جی یہ پروسیس انہوں نے ڈیسیژن لیا جی پاکستان کے لیے فری کر دیں۔ جو بھی پاکستان آنا چاہتا ہے، ویسے تو کوئی کم ہی آنا چاہتے ہیں، لیکن جو آنا چاہتے ہیں ان سے بھی ہم پوچھ رہے ہیں کیوں جانا چاہتے ہو پاکستان، تو وہ ہٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ود ان 24 آورز یا 48 آورز میں آن لائن جا کے پاکستانی ویزا ملنا چاہیے۔ جو میرے کچھ جاننے والے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، بولے جی بالکل ہم نے اپلائی کیا، اور ہمیں کہتے ہیں ہم شوق میں تھے مل کیسے گیا، کچھ زیادہ ہی جلدی مل گیا، کچھ کو میرے خیال سے 24 گھنٹے کے اندر مل گیا۔ ورکنگ ویزا ابھی بھی ایک کویسچن ہے، کیونکہ ورکنگ ویزا کے کچھ ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ بزنس ویزا ڈفرینٹ ہے، ورکنگ ویزا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کو بھی کرو کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہیومن انٹرفیئرنس کا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی پورٹ یا پورٹ قاسم پہ اس کو گورنمنٹ نے بالکل تقریباً ختم کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ہیومن انٹرفیئرنس ہی نہ ہو، ڈیجیٹل میکانزم میں لوگ اپلائی کریں، اپنی چیزیں کلیئر کریں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بزنس کمیونٹی، جیسے میں نے آپ کو کہا
کہ ہر ملک کے ساتھ کسی نہ کسی جگہ پہ پرابلمز آتی ہیں، تو ہمارے جو ٹریڈ آفیسز ہیں، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسز ہیں، ان کی ہم نے ذمہ داری لگائی ہے اور باقاعدہ مانیٹرنگ وے میں لگائی ہے، ایسے نہیں لگائی ہے۔ کل کو ہو سکتا ہے آپ آئیں گے کہ جی ہم نے تو یہ شکایتیں لکھ کے دی ہیں لیکن ہمارے مسئلے حل نہیں ہوئے، تو وہ ان کے اس سسٹم میں آئے گا ہمارے کہ آپ نے شکایت دی اور کتنے حل ہوئے کتنے حل نہیں ہوئے۔ اچھا، تو یہاں میں کے بھی اگری کروں گا کہ بولنے سے نہیں، سسٹمیٹک چیزوں کو کر کے سولو کرنے سے حل ہوں۔ گورنمنٹ نے باقاعدہ منسٹری آف فارن افیئرس نے ڈائلاگ کیا ہے اینڈ ہائر لیول پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کیا ہے۔ جو خدشات یقینی طور پہ یو اے کی طرف سے آتے ہیں یا آئے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ میں بتاؤں، میں ایک کمیٹی میں خود تھا جو ہماری جو لیجسلیشن کی کمیٹی ہے جس کو لا منسٹر ایڈریس کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہم بولے کہ نہیں جی ہم یو اے کی وجہ سے کر رہے ہیں یا سعودی کی وجہ سے کر رہے ہیں یا انگلستان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اپنے بھی میکینزم ٹھیک کرنے ہیں، ہمیں اپنے بارڈر سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اپنے امیگریشن، ایسے لوگ ہی نہیں جائیں گے، اب ظاہر بات ہے لوگ جو الیگلی جا رہے ہیں، جو ادھر ٹھہر رہے ہیں یا سعودی میں ٹھہر رہے ہیں، تو انہوں نے یہی کام کرنا ہے اور پھر بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے۔ تو ان کے ساتھ کولیبوریشن چل رہی ہے اور ہمیں ادھر بھی جو آپ کے جتنے بھی یہ ٹریول ایجنٹس ہیں، چیمبرز ہیں، ان سب کو ہم سینسٹائز کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ بھی کم از کم ان کی ریکمنڈیشن کریں جو کہ باعث سے ہمارے لیے امبیرسمنٹ نہ بنے۔